जुल्फां ने मेरे पीर दियां, जिस दियां उंगलियां, जिस दियां उंगलियां चन आसमानी चीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने मेरे पीर दियां। अल्लाह सोना इकरम कमावे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे। अखियां भुखियां, अखियां भुखियां सोने दी तस्वीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने मेरे पीर दियां। इस मुखर नूं जो तक लैंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा। मिठियां गल्लां, मिठियां गल्लां हैन शिमा दे वीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शहीदना व शफीअना व रफीअना मंजूमना मक़सूदना हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات ببرکات و صفات کے واسطے درود و سلام امام الانبیاء حق نامدار سرور کونین حبیب کبریا خاتم الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں خطبہ حجۃ الوداع اور اس کی ایک شق بیان ہوئی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ چلائیں گے، لیکن جس طرح اسلامی تواریخ کے مطابق، اسلامی مہینوں کے مطابق کچھ نہ کچھ موضوعات مطابقت رکھتے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اگر کوئی درمیان میں موضوع آئے گا تو اس کو بیان کر دیا جائے گا، ورنہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع کو جاری رکھا جائے گا۔ آج 19 ذی الحج 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالنورین ذوالہجرتین آپ علیہ السلام کے بڑے قریبی رشتہ دار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، تو اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے چاہت، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیر کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا ایک کلیہ ہے، ایک اصول ہے
کہ اگر کوئی انسان حق پرست ہو، اگر کوئی انسان صحیح رستے پر ہو اور اس کو دبانے کی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر اتنا ہی بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت، اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں اتنا ہی زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ اب کتنے صحابہ ایسے ہیں جو اپنے نام سے جانے جاتے ہیں، یا ان کی سیرت پر باقاعدہ خطبات ہوتے ہیں، یا ان کی سیرت کو باقاعدہ نام سے بیان کیا جاتا ہے؟ سارے صحابہ ایسے نہیں ہیں، چند ایک ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو نعوذ باللہ من ذالک دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر اتنا ہی بلند کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تاریخ انبیاء کے اندر، پورے انبیاء کی تاریخ کے اندر، جب سے جناب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تب سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک آدمی بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نہیں ہے جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ صرف امت محمدیہ میں نہیں، پوری تاریخ انبیاء میں ایک آدمی بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے نہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کر کے حکم دیا گیا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دوں۔ اس سے زیادہ فضیلت، اس سے زیادہ مقام، اس سے زیادہ مرتبہ اور کسی کا کیا ہی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اتنا اعتماد، اتنی محبت، اتنا احترام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ ان کے نکاح میں آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی نشاندہی کرتا جاؤں کہ 2 بہنیں اکٹھی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، 2 بہنیں اکٹھے ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری بہن نکاح میں آئی ہیں، اکٹھی نکاح میں نہیں رہی ہیں۔ تو پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے کہ جنگ بدر کا موقع ہے اور مسلمانوں کی کفار کے ساتھ پہلی بڑی لڑائی ہے جو طے کر کے لڑی جانی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی ان سے 1/3 ہے، ان کا 3 حصہ ہے، ہتھیار بھی ان کے جتنے نہیں ہیں، بندوں کی بھی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے، سواریوں کی بھی ضرورت ہے، لڑنے والے مجاہدین کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن انہی دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہاں پہ بعض اوقات تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ، بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی ہے، لیکن اس کو آڑ بناتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹیوں کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا، اور حتیٰ کہ ان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ماننے سے ہی انکار کر دینا، یہ دل کا بغض اور دماغ کی نفرت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب سیدہ رقیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں جہاد کی، سامان جنگ اکٹھا کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ان کو اصول بتائے جا رہے ہیں، مجاہدین جمع کیے جا رہے ہیں، سامان جنگ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے پاس گھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اب جنگ بدر، اس کی فضیلت، اس کا مقام کسی مسلمان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بعد کے صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتے، عام امتی تو دور کی بات ہے، جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے، اتنی اہم جنگ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے جنگ میں نہیں جانا، آپ نے گھر رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے، آپ نے گھر رہ کر میری بیٹی کی نگرانی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عظمت نہیں ہے کہ ایک صحابی کو جنگ بدر سے رخصت دی جا رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھر میں بیمار ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جذبہ شہادت بھی تھا، شوق جہاد بھی تھا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنگ سے رہ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نہیں، بلکہ تجھے بھی جنگ بدر کے غازیوں میں شمار کیا جائے گا، تجھے جنگ بدر میں غازی بن کر آنے والے مجاہدین کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اور مال غنیمت میں بھی تیرے لیے اتنا ہی حصہ مقرر کیا جائے گا جتنا جنگ بدر کے غازیوں کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ تو نے گھر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عیادت کرنی ہے، تیمارداری کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور خوشی کے ساتھ کر دیا۔ آپ ذہن میں لائے نا، آج کے دور میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی فوت ہو جائے اور اسے اپنے داماد پر اتنا بھروسہ ہو، اتنا اعتماد ہو، اتنا یقین ہو، اتنی محبت ہو، اتنا اس کی شخصیت کے اوپر فخر ہو کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو۔ کتنا اچھا اخلاق پایا ہوگا، کتنا اس میں کردار ہوگا، کتنی اچھی سیرت ہوگی، کیا مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہوگا کہ فوراً اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دیں۔ اب دوسری بیٹی فوت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جا رہا ہے اور قبر پہ کھڑے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں، بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو فوت کی ہوئی ہے، ابھی تو اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، ابھی موقع نہیں ہے بات کرنے کا، ابھی بات کی مناسبت نہیں بنتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے وقت قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے پاس اور کوئی بیٹی نہیں ہے، لو کن لی عشرا لزوجتہن، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا، چونکہ اب میرے پاس بیٹی نہیں ہے، تزوجوا عثمان، لہذا میری لوگوں سے گزارش ہے کہ عثمان کا نکاح کروا دیا جائے، عثمان کا نکاح کروا دیا جائے، پاس بیٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ علیہ السلام خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، لو کن لی عشرا، کاش میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، لزوجتہن، میں ایک ایک کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اب اس سے زیادہ فضیلت، اس سے زیادہ مقام کسی صحابی کا کیا ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے نکاح میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں ہوں. ویسے کسی نبی کی بیٹی نکاح میں ہو تو بڑی فضیلت ہے. ایک تو نبی کی دو بیٹیاں اور دوسری آخری نبی کی تاجدار انبیاء کی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید کی خواہش کرنا کہ اگر مزید ہوتی تو وہ بھی دے دیتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ابتدائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے لهم من الحسنى ہماری طرف سے ان کے لیے اچھائی ہے, اچھا بدلہ ہے. اولئک عنها مبعدون, ان کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا. اب جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, سبقت لے گئے, ان کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا. اب اگر کوئی اپنی کالی زبان سے لاکھ جملے کستا رہے, لاکھ اعتراضات اٹھاتا رہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غلطی تھی, یہ کوتاہی تھی, یہ کیا, وہ کیا, تاریخ کے اندر یہ ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. جب اللہ رب العالمین کی طرف سے رضوان کا اعلان کر دیا جائے, جب اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان کر دیا گیا, مول لگا دی گئی اور اس کے اوپر لقد کہا گیا. لقد عربی کے اندر قسمیہ معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ تحقیق رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے راضی ہے. اب اگر کوئی لاکھ تاریخ کے اوراق اٹھا کے پھرتا رہے وہ قرآن کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جو رضوان کی آیت میں لقد آیا ہے, اے مورخ تیری تاریخ کا رد آیا ہے. جب اللہ رب العالمین نے تصدیق فرما دی کہ یہ میرے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ, میں ان سے راضی ہوں. آج کوئی لاکھ بکواس کرتا رہے, لاکھ جملے کستا رہے, لاکھ ان کی برائیاں نکال نکال کے بیان کرتا رہے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں جس نے دین اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. جب شراب حرام نہیں تھی تب بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے. جب جوا حرام نہیں تھا تب بھی میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا ہے. اور جب دین اسلام نہیں آیا تھا تب بھی میں کبھی زنا کی طرف نہیں گیا. یہ کردار ہے, یہ سیرت ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رشک نہیں فرما رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان, کہ جنت کے اندر ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا, ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا, ہر نبی کا ایک دوست ہوگا. ورفیقی فی الجنت عثمان, میرا ساتھی, میرا رفیق, میرا دوست جنت کے اندر عثمان ہوگا. اب اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کی اپنی کم بختی ہے, یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر, ان کے مقام پر, ان کے مرتبے پر نہ اس سے کوئی ضرب لگے گی, نہ ان کی فضیلت میں کوئی کمی آئے گی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے. ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف. اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اتنی تنگی کے حالات میں کی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ادھر چھوڑ کے جا نہیں سکے, ساتھ لے جانا پڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد زمین کے اوپر عثمان پہلا آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں, تقابل کیا جا رہا ہے اور انبیاء کے ساتھ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے. دھرتی کے اوپر, زمین کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی بھی نبی یا رسول کی 2 بیٹیاں ہیں. یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا حیا کیا کرتے تھے.
ان کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حیا کا پیکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے باحیا تھے، اتنے باوقار تھے، اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حیا تھی جتنی نئی نویلی دلہن کے اندر بھی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس سے بھی زیادہ حیا تھی۔ اس قدر باحیا نبی، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا والا کہہ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر برقرار رہے، اپنی حالت پر بیٹھے رہے اسی طرح۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، بات کر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حالت پر برقرار رہے، انہوں نے آ کے اپنا مسئلہ پیش کیا، بات کی، بات چیت کر کے واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی، اس سے پہلے میرے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ اپنی حالت پر برقرار رہے ہیں، عثمان کا اتنا حیا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان، ان کا خون اور ان کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی قدر والا تھا اور کتنی منزلت والا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے قافلے کی صورت میں نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ پتہ چلا کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، مکہ والوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہے، کاروباری آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، تجارت کی بنیاد پر تعلقات ہیں دونوں علاقوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ مکہ میں جائیں اور حالات معلوم کریں کہ کیا عمرہ ادا کرنے کے لیے حالات سازگار ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ عثمان آپ تاجر آدمی ہے، آپ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، ان تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اجازت ہے کہ آپ عمرہ کر لیں، لیکن مسلمانوں کے قافلے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے عمرہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر مجھے اپنے حبیب کا ساتھ نہ میسر ہو، جس کے اندر آقا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ شریک نہ ہو، مجھے ایسے عمرہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اکیلے عمرہ کرنا ہے۔ بات چیت چل رہی ہے، کسی شریر نے افواہ پھیلائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی ہے، افواہ ہے، یقینی خبر نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، افواہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنا ہاتھ آگے کیا، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی، وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ مکہ والوں سے نہیں لے لیں گے، ہم یہاں سے واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں فضیلت ہے، ایک خون کے بدلے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا یہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ اور جو علی کے نام نہاد چاہنے والے، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نامی طور پر ماننے والے اور ان کی آڑ میں بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین
توہین کرنے والے، ان کی فضیلت کا انکار کرنے والے، ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان 1400 ہاتھوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ یعنی کہ وہ بھی یاد کر رہے ہیں، وہ بھی وعدہ کر رہے ہیں، وہ بھی بیعت لے رہے ہیں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا مدینہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کو ادا بڑی پسند آئی۔ اب غدیر خم سب کو یاد ہے، وہ موقع سب کو یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اللہ جی علی کا میں مولا ہوں، اور جو علی کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس مولا کا معنی دوست ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کبھی بھی مولا نہیں کہہ سکتے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندے نے ذکر کیا ماشاء اللہ و ما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے اندر اتنی بھی لچک گوارا نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف یہ کہو ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، ساتھ مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی خود کو مولا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بات یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ کہا جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ عثمان ہی کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیعت کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیمان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے عہد کر رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ادا بڑی پسند ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں نے بیعت رضوان کی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، عہد کیا، پیمان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، جتنے بھی لوگ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کر رہے تھے سب کے سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ جب اللہ رب العالمین اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، اب وہ صحابہ کرام جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، ان کا بدلہ لینے کے لیے عہد کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جس کے لیے بدلہ لینے کے لیے بیعت کی جا رہی ہے اس کے لیے رضا نہیں، اس کا اللہ کے ہاں مقام نہیں، اس کا مرتبہ نہیں، اس کی فضیلت نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا عثمان فی الجنہ کہ میرا عثمان جنتی ہے، اور جن صحابہ نے بیعت رضوان کی ہے لا يدخل النار من بايع تحت الشجرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بھی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر عثمان کے خون کے لیے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی دوزخ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور قرآن سے کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا، کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اگلی فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اس امت کو ایک بڑے فتنے سے بچایا، جامع قرآن مجید کو جمع کر دیا۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، قرآن مجید 7 قراءات کے اوپر نازل کیا گیا، 7 حروف کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے باقی علاقوں میں مصر وغیرہ میں یا دوسرے شام میں اسی طرح اور قراءات کے اندر پڑھا جاتا ہے، بعض اوقات زبر، زیر، پیش، امالہ، تقلید
تفصیل، یہ ساری چیزیں جس طرح ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اس سے ذرا ہٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، یہ قرآن مجید 7 حروف کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی کہ 7 طرح کی قراءت ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طریقے سے قراءت سنی ہے، دوسرے طریقے سے نہیں سنی۔ جب وہ کسی دوسرے صحابی سے دوسرے طریقے کی قراءت سنتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ قرآن مجید کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قراءت سنی تو ان کے مکہ دے مارا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں شکایت کر دی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مکہ مارا ہے اس بنیاد پر کہ میں قرآن کو غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب پڑھ کے سنائیں آپ، تو انہوں نے پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا عمر آپ کیسے پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں کی قراءت ٹھیک ہے، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اختلاف بہت زیادہ بڑھنے لگا، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جانے لگے کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے۔ اس دور میں کفر کے فتوے لگائے جانے لگے اس بنیاد پر کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے، اور اگر آج بھی کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس میں کوئی کمی کی یا اس میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کا حکم آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے، اس میں سے کچھ آیات کچھ سپارے مسنگ ہیں، تو اس دور میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا جو تابعین اعظام وہ قرآن میں سے کسی آیت کو کم یا زیادہ نہیں کر رہے، بلکہ صرف الفاظ کو پڑھنے کا انداز مختلف ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کر رہے ہیں، علم نہیں ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چند ایک قاری قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے قرآن کی تمام قراءات کو ایک نسخے کے اندر جمع کیا، پھر اس کی کاپیاں بنوائیں اور کاپیاں بنوا کر تمام علاقوں میں بانٹ دی، جس سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والا یہ فتنہ وہیں پر دفن ہو گیا۔ ورنہ آج تک یہ فتنہ چل رہا ہوتا، آج تک لوگ ایک دوسرے کو اس بنیاد پر، آج تک لوگ ایک دوسرے کو تعریف قرآن کے بنیاد پر کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسری قراءت پڑھتا اس کو کافر کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخیر فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فضیلت کے اعتبار سے ترتیب دیتے، نخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان، تو ہم اس ترتیب کے اندر سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تیسرے نمبر پر مقام و مرتبہ۔ ایک چیز جس کی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا، جنگ کے نتائج کچھ بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمان غالب آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں تو اس درے کو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ غلطی تھی جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اور نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات نہ کریں، آپ اپنے کسی بڑے کے بارے میں سوچیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو، اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو، معافی مانگ لی ہو، اور اس کے فوت ہونے جانے کے بعد آپ اس کی غلطیاں کتنی اچھالتے ہیں، یا کوئی آپ کے سامنے اس کی غلطی بیان کرے تو آپ کتنا صبر کرتے ہیں، اور جن کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہو،
ان کی غلطیوں کو کریت کریت کر اچھالنا، خاص طور پر ان موضوعات کو بیان کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ سوائے اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کیا جائے، اناد پیدا کیا جائے، دشمنی پیدا کی جائے، عداوت پیدا کی جائے، اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بطور انسان جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو خاص طور پر موضوع بنا کر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی مقصد نہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ درہ چھوڑا تو مشرکین نے حملہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں، جو بڑی جنگی مہارت رکھتے تھے، دوبارہ غالب آنا شروع ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرکین غالب آ رہے ہیں اور پھر یہ افواہ بھی اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو کچھ مسلمان سہم گئے، ڈر گئے، جن میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ڈر کر بھاگنے لگے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دو گروہ جمع ہوئے کچھ لوگ ان میں سے پھر گئے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ پہلے کیا فرمایا؟ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان یہاں تک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے بریک لگا دیتا ہے، آگے والا ٹکڑا نہیں پڑھتا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، وہ قرآن کے اندر بھی خیانت کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ اپنے بغض کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کی بنیاد پر ان کو شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے اس غلطی پر آمادہ کیا اور اس غلطی کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کسی انسان کی غلطی کی معافی کا اعلان کر دیں تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس غلطی کو دوبارہ ذکر کیا جائے۔ عام کوئی انسان گناہ گار ہو، خطا کار ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اس کو بھی اس کے سابقہ گناہ کی بنیاد پر اذیت نہیں دی جا سکتی، اس کو تانا نہیں دیا جا سکتا کہ میں جانتا ہوں تو ماضی میں کیا کرتا ہے۔ جب اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی لے لی، بات ختم ہو گئی۔ کجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آخری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی سب سے مظلوم ہستی ہے، سب سے مظلوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ 40 دن جس انسان کا پانی بند رہا ہو، آپ 10 دن کا پانی کے بند کے اوپر پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور جس انسان نے فتنہ بپا ہونے سے بچانے کے لیے 40 دن کی پیاس برداشت کی ہو، آپ اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ 10 دن اور 40 دن کا کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی ان کی شہادت کو مظلومیت ہی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، بلوائیوں نے قید کیا ہوا ہے، محاصرے میں رکھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ بلوائی ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، بلوائی ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں عثمان نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک بھی کلمہ گو کا خون بہایا جائے۔ سیدنا طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا آپ ایک اشارہ کریں، ایک دفعہ حکم کریں، میں قسم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ لڑنا تیار ہے اور میں قسم دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دے رہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر شخصیت نہیں تھے۔ اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے پاس غلبہ موجود ہے، وقت کا حاکم ہے، فوج موجود ہے، اور فوج پیٹ پھیر کے نہیں بھاگی، لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن خلیفہ وقت اپنی جان کی خاطر کسی ایک انسان کا بھی خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہادری نہیں ہے۔ کیا بہادری یہی ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں لڑا جائے؟
اس سے بڑی کیا بہادری ہوتی ہے؟ اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ طاقت موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، فوجی تیار ہے، حکومت پاس ہے، لیکن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان کا پیرا دینے والوں میں سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ موجود کھڑے۔ اب اگر کوئی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہے، اگر کوئی علی کو ماننے والا ہے اور عثمان کا انکار کرنے والا ہے، تو وہ حقیقت میں علی کا بھی انکار کرنے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا گیا کہ اگر عثمان کے لیے لڑنا پڑے تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہوں، اور اپنے سر پر جو پگڑی رکھی ہوئی تھی پگڑی اتار کے نیچے رکھی اور کہا کہ علی عثمان کے لیے سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ کس اختلاف کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر یہ محبت ہے، یہ احترام ہے، ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشارہ کریں اور ان بلوائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی شامل ہے، سیدنا حسن بھی شامل ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دے رہے۔ پھر فرمایا کہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذمے میری بات کو ماننا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے سے لازم ہے، وہ اب کے بعد مجھ سے جنگ کی اجازت نہ مانگے، میں اپنی وجہ سے کوئی خون نہیں بہاؤں گا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ پہلا حملہ، ایک وہ انسان جسے کالی موت کہا جاتا تھا، انٹر ہوا محاصرے کے اندر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبا دیا، گلا دبایا۔ عمر کتنی ہے؟ 82 سال۔ آپ ذہن کے اندر لائیں، کسی 82 سالہ بوڑھے کا گلا دبایا جائے، ایک جوان آدمی دبائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اس کیفیت میں کہ اس کے پاس اختیار موجود ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے راضی نہ ہو۔ اور گردن دبانے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے زندگی کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن سے نرم اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ دوسرا حملہ تلوار سے ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تلوار لگی، انگلیاں کٹ گئیں۔ اب انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے آج اس ہاتھ کو شہید کیا ہے جس ہاتھ نے سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک تقریباً 4.25 سپارے پہلی مرتبہ اپنے قلم سے اس ہاتھ نے تحریر کیے تھے، آج تو نے اس ہاتھ کو شہید کر دیا ہے۔ یعنی کہ واسطہ بھی دے رہے ہیں، فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں، تو اپنی نہیں بلکہ قرآن کی وجہ سے، کہ سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک تقریباً 4.25 سپارے جس بندے نے اپنی قلم کے ساتھ پہلی مرتبہ لکھے تھے، آج تو نے اس ہاتھ کو شہید کر دیا گیا۔ اور خون گرا، تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کا وقت ہے، حملہ ہو رہا ہے اور تلاوت کر رہے ہیں پہلے سپارے کا آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خون کے قطرے گرے ہیں ان الفاظ کے اوپر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے۔ ان کے مقابلے میں، کن کے مقابلے میں؟ آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں، جو کل دشمن تھے ان کے مقابلے میں بھی، جو آج دشمن ہے ان کے مقابلے میں بھی۔ نہ ان بدبختوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا لحاظ کیا، نہ قرآن کی شان کا لحاظ کیا، نہ آج کا بدبخت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا لحاظ کرتا ہے، نہ قرآن کی شان کا لحاظ رکھتا ہے۔ لہذا جو انسان بھی اس دور میں یا آج کے دور میں کسی ایک صحابی کی بھی شان میں تنقیص کرتا ہے، کمی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت قرآن کا انکار کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد والے جو صحابہ کرام ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں رضا کا اعلان نہیں ہے۔ سورہ حدید کے اندر 10 نمبر آیت فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد میرے نبی کے صحابی بنے، مسلمان ہوئے، کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ انسان
جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو اس کی شان میں گستاخی کرنا یا اس سے بطور انسان ہونے والے کسی گناہ کو بار بار بیان کرنا وہ اپنی آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس انسان کی شان میں نہ کوئی کمی آئے گی اور نہ کوئی تنقیص واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی جماعت کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔